پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی. یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھ جائیں گے. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے. لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر وار کیا. اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے. پریزنٹ کرسچینٹی از born is not Christianity. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی. نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا، اور پھر چند نمبروں کے بعد میں سینٹ پال. وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ سے پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ نہیں تھی. جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں بے شمار ہیں، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی. یہ کوئی علیحدہ دین کی اس کی شکل تھی ہی نہیں. یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں. بہرحال جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے. یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم. وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس. یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا زوردار تھا. آج بھی خون جو ہے وہ بہ رہا ہے. 4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی رہی ہے. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے. اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھا دی. بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے. آج پھر تاریخ استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یہ اشہر حرم، اس میں قریش چونکہ وہاں کے فروخت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے. اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے، کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے، ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت. اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے اشہر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا. بہرحال پورا عرب مان لیتا تھا. لیکن حضور نے فرمایا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآن یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر، اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے. حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت جو کی تو آئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. بس مین جو ہے بلک آف دی آیا از ایگزیکٹلی دی سیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. 3 جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ ہے. 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دستے مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اسی طرح
نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. کم سے کم یہ کہ جزیرہ نمایاں عرب کے تک ہو گیا. اتمام نور بھی ہو گیا. کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے, اندھیارے ختم ہو گئے, نور کا اتمام ہو گیا, دین غالب ہو گیا. دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا. لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ دس از دی جسٹ دی بگننگ. آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. جب تک کل روح ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو, اور جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو, بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بلوغ شرمندہ تکمیل. اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے. حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے, اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے. تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان دو اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے, اور تمام روح ارضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین. تب جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام, دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ ویاب اللہ الا یتم نورہ اتم یتم اتماما. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اس لیے کہ جب تک یہ کل کرہ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے, بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا. میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں, یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا, جو بہت قریب آ گیا. اقبال ہی کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے, ظلم ہے, وہ عیسائی اقوام کے ذریعے سے ہو رہا ہے. پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقتیں تھی. کروسیڈز عیسائیوں نے کیے ہیں. لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم. کب, کس کے ہاتھ میں؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا, کہاں دور دراز برطانیہ کا جزیرہ, اور وہاں سے چلا آ رہا ہے رچرڈ لائن ہارٹڈ. اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے, اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے. یہ سب تو عیسائیوں نے کیا. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے, اس کو بھی, اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی, بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے نجران سے, حضور کے پاس مقیم رہا ہے, بحث و تمہیس ہوئی ہے. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے, لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال نہیں تھا. مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کٹرا کر نکل گئے, اپنی شکست مان لی. گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا. اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے, ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجیے. یروشلم کیسے فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے. فصیلیں اونچی اونچی, اندر سے پوری طرح خود مکتفی, راشن کے انبار موجود ہیں, پانی کی کوئی کمی نہیں ہے, پھاٹک بند ہے, قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے, تیروں کی بوچھاڑ آتی ہے, مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں, اور یروشلم فتح نہیں ہو رہا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ کمانڈر, پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے. ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر, جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا. مسلمان گئے, فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے. مسلمانوں, تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا. ہاں, ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے, لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے, تم میں وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے, تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس, ان کے انداز, انہوں نے کچھ تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے. جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی, اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا, تو لہذا سہولتیں بھی تھیں. وہ درویشی نظر نہیں آ رہی تھی. ہو جائے گا فتح, یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ میں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ, حضور کے قول کے مطابق ان کو فوراً کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر ہے, درویش بادشاہ. ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے, وار فرنٹ سے, محاذ سے, آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے. وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا
کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے، اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ مخدوم تو آگے چل رہا تھا، تم اوپر بیٹھے ہوئے۔ نہیں فرمایا دورو دورو، نہیں باری تمہاری ہے۔ کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، چلے آ رہے ہیں خلیفہ۔ وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے۔ اب آگے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہاں کا آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھول دیے گئے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلم، اور تھی ایک شرائط تھی، شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈکلریشن وہ کیسے آتا اگر خلیفہ کی کمر نہ توڑ دی گئی ہو۔ بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز، اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے، جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تم دیکھو گے، لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی شدت میں شدید ترین جو ہے دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو۔ 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، بقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کی عیسائیوں کا آنا اور بعد کی افہام و تفہیم کی کوشش، اور گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے ایمان نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کر دروازے کھول دینا۔ 5 ایونٹس، اس قدر قرب تھا، لیکن اس کے بعد شکل کیا بنی ہے بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام طور پر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی، آپس میں بیر تھا، سانپ اور نیولے کا بیر۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد کوئی ہو سکتی؟ جیوز اور دی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، ذلیل سمجھا جاتا تھا، انہیں شہروں میں نہیں، علیحدہ رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم، یہ حال تھا۔ انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کے یہودیوں نے مدد کی، مددگار ہو گئے فاتح قوت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں کی۔ وہ ان کے عروج کا زمانہ، بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ گولڈن پیریڈ ڈائسپورا ہے سن 70 عیسوی کے بعد، جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا۔ 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا ہوا ہے، 70 AD، اور اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے، اب بیٹھ کر اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگائی۔ نمبر 1 مذہبی نقب لگائی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیے 2 ٹکڑے کر، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ نہیں۔ نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی، اس کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا، سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم دنیا میں ہے کتنے۔
آج بھی 13-14 ملین، دیٹس آل. غالباً کراچی کی تعداد، کراچی کی آبادی یہاں پہنچ رہی ہوگی اب تو. وہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو 1,30,00,000 1,40,00,000 یہ ہے ان کی کل آبادی اس وقت، فرام 13 to 14 ملین. تو مذہب اگر کوئی یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو اتفاق ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے انہوں نے. وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی جو بھی مصلحتیں تھی، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں. سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہے، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق. بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا. اور نمبر دو یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں. اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو ہتھ کنڈے جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے تمام دول یورپ کو. سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے. لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی، پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ منوا کر جکڑے گئے. یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال. 1905 سے 1908 تک 3 برس صرف رہے ہیں وہاں. ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا جو انہیں نظر آ گیا 33 سال. فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق. میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا. آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سیو ہو جائیں. یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف دوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کچھ محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے. باقی چیزوں کے ساتھ کولیبوریشن ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ یہی ہے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سیکنڈ فیز تھا. تھرڈ فیز کیا ہوا ہے جو اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے؟ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی. سو مچ سو پوپ صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے کا. بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود. اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی تھی. 12-13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے، اور وہ تھی کنگ آف کنگز. میں اس دنوں کراچی آیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علمی میں بھی کہ میں بائبل، خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت دلچسپی، اس کے جو مواعظ ہیں خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ، اس سے مجھے بڑا قلبی لگاؤ تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں کوئی پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوتی، کنگ آف کنگ، اس میں بالکل ٹھیک تاریخ تھی. اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ پھر وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی. پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ اسے یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ. یہاں تک کہ پیلاجس پونٹس جو ہے، جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. نہیں، ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ مذہبی آٹونومی ان کو دی ہوئی تھی. اب رومن نے ٹھیک ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے. آخری وقت میں بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈمڈ کو، جس کو کہ موت کی سزا دی گئی ہو. ایک برابا ڈاکو ہے، بarabbas، اور دوسرا یہ جیسس ہے. تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ برابا کو چھوڑو، اس کو. یہ سارے سینز میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے ہسٹری کے اندر. لیکن پوپ صاحب نے ڈیکری دی ہے، یوز آر ناٹ ریسپانسبل فار دی کروسیفیکیشن. یہی وجہ ہے کہ برہبین جب واپس آیا تھا، جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوشیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد، تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روم سے ملاقات کی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جج تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں. اور یہ سارا پیچ اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے. کس معنی میں نے یہ بات کئی سال ہوئے کہی تھی، اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن نظر گیا ہے. لیکن بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں. جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت تو اسی سورہ مائدہ کی آیت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ہاں تو ڈائگنلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن
اور ایک مسلمانوں سے قریب بنی مودتاً. لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے اور در حقیقت ایک کیا ہے. اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں. They are using it against the Muslims and Islam. اصل جو مقابلہ ہے, اصل جو مارکا ہے دنیا کو ہے, پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پاور دیا, مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی جوز, یہود. یہ ہے مارکا آخری جو ہونا ہے, اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ جائے. اب در حقیقت یہ اعلی کار ہے, پوری کرسچن ورلڈ یہ ان کے اعلی کار پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا, اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے 30,000 ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکرز کی. ٹریلین, اور وہ بھی تھاؤزنڈ آف ٹریلین. اور میں یہ ندائے خلافت میں مضامین شائع بھی کر چکا ہوں. وائٹ کرسچن ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤدرن اسٹیٹس آف یو ایس اے اور ویسٹرن اسٹیٹس میں عیسائی, وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہے, نمبر 2 مسلمان, نمبر 3 بلیک امریکنز, چاہے مسلمان ہو چاہے یہود چاہے وہ عیسائی, اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ویج اے نیو سول وار اگینسٹ دیم. There's the cry of civil war. لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی, یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں, ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا, اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر, اور ٹکڑے بکھ جائیں. یو ایس ایس آر ایسٹروناٹ جس کے گئے سب سے پہلے, اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی. پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں, مجھے یاد نہیں, ٹائم یا نیوز ویک میں کمر پر ایک بوڑھی عورت, بہت بوڑھی رشین عورت, اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے, اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی دے. یہ سپر پاور آف دی ورلڈ. لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے. کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوئی شکل نہیں. ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا وہ سامنے آ چکا ہے, دنگے ہوئے ہیں, لوٹ مار ہوئی ہے. ذرا سا اگر یہ لمبا کھینچ جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے. وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں. یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے, اس نے مذاکرات کیے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ, یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں. اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آئے جو ان کا میجر ہے. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے, امریکہ, یورپ, روس, چین, سب جمع. بھارت تو ہے, یہ سب جمع. آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان, اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا, ایک پرنسی کو گھوڑا بنایا, اس نے پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے. امریکہ سے شاباش آ گئی, نیٹو سے شاباش آ گئی, رشیا سے شاباش آ گئی, چائنا سے شاباش آ گئی. وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے, ڈاوا ڈول ہے. I have to have more support from outside, اور for that I have to do it. کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا, یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا, اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا کیا, کتنے لوگوں کو ختم کر دیا. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے. حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود, خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی. لا يردها شيء, کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی. حتیٰ تنصب لیا, یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیں. دے نو اٹ, جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں.
جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا تھا، تو فتح کا وقت خوشی کا رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو، وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، باقی 80% ہوں گے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہو، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے، اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے، عبداللہ جان، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا عراق میں معاملہ برعکس تھا، عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا، یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ۔ اور دوسری طرف یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سے، یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ ہے، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل۔ اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہے۔ اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہااں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکتی، یورپ بھی ساتھ میں آیا، یورپ بھی ساتھ میں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے وہ یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا
لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس تھا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا اب یہود کا، اب ان سے لینا واپس۔ پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اس نے اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد و کھوکھلا کر کے رکھا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ